اس بچے کو نا دینی نہیں سمجھتا، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں اس کو ٹیمپرامنٹل سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کچھ دور کے لیے یہ کرے یا کچھ امپریشن کے لیے یہ کرے، لیکن اس مزاج کے اندر جب یہ رشتہ بنتا ہے نا، میری نظر میں، اللہ کرے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں، جب یہ رشتہ بنتا ہے تو پھر یہ آرگومنٹ کے اندر جاتا ہے اور پھر یہ ایک دوسرے کے اوپر جیت کا جو ماحول ہے وہ مذہبی نہیں ہوتا، عاجزی اس رشتے میں نہیں آتی کہیں بھی۔ اس لیے اس بات کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنا اور پھر آگے بڑھنا، کیونکہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہیرا کے اندر بھی غصہ اور مزاج ہے، چاہے وہ سرو بہت اچھا کرتی ہو، مینرزم اس میں بہت اچھا ہو، لیکن جب اس کا غصہ آتا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کہاں جاتا ہے۔ اب جو شخص عزت کا کانشیس ہو وہ غصہ لے گا نہیں، اور یہ تضاد یہاں پہ جب جنریٹ ہوگا آفٹر سم ٹائم پھر نبھانا مشکل ہوگا، لیکن فیصلہ بہرحال اللہ پہ چھوڑو، اور اس معاملے میں یا رحمان یا رحیم یا کریم، امی عائشہ کی یہ بتائی ہوئی بات ہے اور یہ بڑی کارآمد ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہیرا سے کہو پڑھے اور پھر جس طرف بھی دل کرے اس طرف وہ بات کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو حافظ جی آپ مشورہ دے دیں آپ۔ بلال بھائی، بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بندہ متذبذب ہو یا اس کی آراء ایک نقطۂ پہ مرتکز نہ ہو سکیں یا وہ یعنی ایک فیصلے پہ نہ پہنچ پائے، تو اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طریقہ اپنے صحابہ کو سکھایا وہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے سورۃ فاتحہ سکھائی جاتی ہے۔ استخارہ کر لیں، استخارہ کرنا چاہیے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، استخارہ اس بندے کو کرنا چاہیے جس کا کام ہو، وکٹم ہے، ہاں جو وکٹم ہے وہ کرے۔ کسی کی طرف سے استخارہ کرنا یہ ہم نے بالکل کروایا ہے، سیکنڈری یہ چیز بالکل ہے، یا خاص طور پہ آج کل کے دور میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ کال آتی ہے آپ کو، بلال بھائی مجھے استخارہ کر دیں، بھائی میں کیسے، میں نے دعا پڑھنی ہے، میں نفل پڑھنے ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضر، تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کر لیا۔ آپ تو مشاورت دیتے ہیں نا، آپ تو چلیں ایک مشورہ دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے استخارہ کر لیا 2 منٹ کے اچھا، ایک بابے نے اندر۔ مجھے ایک مثال دی تھی، اس نے کہا تھا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو، تسبیح رائٹ کو گھومے تو ہاں، لیفٹ کو گھومے تو ہاں۔ اچھا، میں اس بابے کو بابا مان لیتا، اچھا وہ بابا چھوٹا بابا نہیں ہے، اچھا ہاں وہ اس ملک کے ٹاپ 10 میں ہے، ٹاپ 10 بابوں میں، ٹاپ 10 میں۔ میں یقین کریں میرے جو 7 لوگ تھے ان لوگوں نے تو اس کو ظاہر ہے ایک بزرگ سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ وظیفہ، میں نے انہیں کہا جی مجھے یہ استخارہ کرنا آتا ہے، ان کو یہ والا تسبیح والا استخارہ۔ اب میں یہ استخارے، اس کو اگر استخارہ سمجھ لوں تو یہ استخارہ میں اسکول سے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ٹرک ہے انگلی کے اندر پکڑ کے اس کو رائٹ یا لیفٹ گھمانے کا، جو کہ مینٹل پاور کے ساتھ ہے، اس کا استخارے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق بن بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ قرآن دازی ہے یا قرآن ٹاس دازی ہے، ہاں۔ تو مطلب میں استخارے کو کیونکہ عبادت کے طور پہ لیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا، لیکن ٹلے کے طور پہ استخارہ کرنا جو ہے یہ ویسے قرآن دازی جائز ہے، قرآن دازی کر سکتے ہیں 2 جائز چیزوں میں، 2 جائز چیزوں میں، 2 حلال چیزوں میں، آپ قرآن عمرے کے اندر قرآن دازی کریں۔ ہاں آمی آپ کریں کہ یار میں مطلب کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، تو قرآن دازی کا اسلام میں ثبوت موجود ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ جی شاہدہ السلام علیکم بیٹا، جی فرمائیے بیٹا۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، میں اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، وہ ثانیہ نام ہے اس کا۔ ثانیہ؟ تو جی ہاں، تو اس کا رشتہ آیا ہے، حمزہ ہے لڑکے کا نام، بہترین تو ہے، کیا وہ صحیح رہے گا؟ حمزہ بہترین ہے، حمزہ لڑکا بہترین ہے۔ اب رشتہ آگے سے کیسے چلے گا یہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا ثانیہ سبمٹ کرے گی؟ کر لے گی جی؟ نہیں کر لے گی تو مستقبل کی بات ہے نا، اب تم نے اس کا مزاج دیکھا، وہ سبمٹ کرنے والا نہیں ہے جی، تو یہ مشکل پیش آئے گی حمزہ کے ساتھ۔ the boy is very good، لیکن یہ حاکمیت چھوڑ کے نکاح میں جائے تو معاملہ ٹھیک بنتا ہے، کیونکہ he is too good a boy، وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا۔ جی، تو صرف اپنی بیٹی کے بارے میں تو نہیں سوچنا، بیٹے کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ہم بیٹے کو کسی کے گھر کو بہو جب بن کے جائے گی، بیٹی نے بہرحال بہو بن کے جانا ہے نا، تو کیا وہ ایک مرد کے طور پہ رشتے میں رہنا چاہے گی یا ایک خاتون کی طرح؟ اس کو میں ڈفرنٹ جینڈر کے طور پہ نہیں کر رہا، سبمیشن کے طور پہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ سبمٹ کر کے جانا چاہتی ہے تو اس سے بہتر لڑکا نہیں ہو سکتا، یہ بہترین لڑکا ہے۔ اگلی بات جی شازیہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پتر۔ جی میرے 2-3 مسئلے ہیں۔ ایک تو میں نے اپنے بھائی محمد عامر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اکثر وہ بیمار رہتا ہے، آرمی میں ہے وہ، تو اور دوسرا اس کا بھی آرمی اگر چھوڑے تو کیا اس کے لیے باہر آرمی کیوں چھوڑنا چاہتا ہے محمد عامر؟
وہ بس اسے ہوتا نہیں ہے کام, ویک بہت ہے وہ نا, کمزور بہت ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ اس کے لیے CMH فری ہے, ہے کہ نہیں؟ اسے کو بھائی تو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرا, وائٹامن ڈی اور وائٹامن B12 کا ٹیسٹ کرائے, وائٹامنز کی کمی ہے اس میں بس, اور کون سی کمی ہے اس کے اندر؟ اچھا تو وہ اکثر بیمار رہتا ہے نا, تو اس وجہ سے پھر لیور ویک ہے نا, لیور ویک ہو تو یہ نہیں ہو رہے ہوتے نا پروڈیوس, لیور ویک ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اس کے لیے کیا کرے پھر؟ نہیں ابھی آرمی وارمی چھوڑ کے باہر جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اپنی جاب کرے اور CMH سے فائدہ اٹھائے. اتنی سہولتیں فوج دیتی ہے, مطلب سہولتیں بھی نہیں لینا چاہتا وہ, یہ کیا بات ہوئی؟ GP کے پاس جائے اور انہیں کہے جی میرا بلڈ ٹیسٹ کرائیں اور مجھے بتائیں کہ میرا ہوموگلوبن کتنا ہے. وہ ہوموگلوبن اس کا ہوگا 9 سوا 9 کے قریب, جو اچھا خاصا ہے. 11 کے قریب ہوگا تو بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا. لیکن وائٹامن ڈیفیشنسی لیور فنکشن ٹیسٹ کے اندر اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا لیور ویک ہے. پھر ٹیسٹ جب کرائے گا وائٹامنز کے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ لیور وہ پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے, یہ فیٹی لیور کا مریض ہے. بس اتنی سی بات ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کر دے گا. آیت کریمہ پڑھے, اللہ صحت دے گا. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام, بلال بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بیٹا. الحمدللہ, سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے میری کال آپ سے کنیکٹ ہو گئی. سلامت رہیے بیٹا, حکم. تو دوسری بات, میں نے نا 3 لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. بہترین, اپنی امی اور 2 بھائی. فرمائیے. امی کا نام نسیم ہے اور دوسرا 2 بھائی ہیں, ان کا نام, ایک کا نام حسنین علی ہے, دوسرے کا نام ایان علی ہے. اچھا. تو بلال بھائی انہوں نے نا بہت زیادہ ہمیں پریشان کیا ہوا ہے, لڑتے جھگڑتے باہر, تو اس طرح کا ان کا مسئلہ ہے. اور دوسرا امی ایک تو پہلے بیمار تھی شادی کے بعد سے, اور ان کی وجہ سے بیمار رہتی ہیں کہ ہر ٹائم ٹینشن. ایک تو ہم اس قدر پریشان ہے کہ ایک تو جو ہے نا وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا تھا. ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر چھوڑ کے آئے ہیں, تو امی اب دوسرا اس کی پھر سے ٹینشن لے. اچھا, اس سارے معاملے میں تو مجھے ایک بات بتاؤ, امی تو خیر شادی سے پہلے بھی بیمار تھیں, تو شادی کے بعد بھی بیمار ہوئی, یہ الزام غلط ہے. اب تم لوگوں کا بچپن کیسا گزرا تھا؟ خوش گزرا تھا؟ بچپن, جی میں بتاتی ہوں. بچپن نہیں, بچپن اچھا نہیں گزرا ان کا. ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب وہ 2 سال کی تھی, اور خالہ جو ہے میری وہ 8واں کی تھی. ٹھیک ہے, اور میری نانی امی نے ساری زندگی شادی نہیں کی, مطلب بچوں کو ہی بنایا. ابھی بھی جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ میری نانی امی نے بنایا. انہوں نے بہت محنت کی ہے ان دونوں کو پالنے کے لیے نا. اچھا میری بات نا احتیاط کے ساتھ سننا ذرا. جو غربت ہے نا, یہ بہانہ نہیں ہو سکتا بد کرداری کا, یہ بہانہ نہیں ہو سکتا. میں ایمانداری سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں جب موقع ملے نا صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کا, میں آنکھیں بند کر کے صحابہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ ان کے اوپر یہ معاملہ عذاب آئے تھے, یہ مشکلیں آئی تھیں, تو انہوں نے کیا کیا تھا. اس لیے یہ جو چائلڈہڈ ٹراما ہے, دونوں بھائی تمہارے چائلڈہڈ ٹراما کے شکار ہیں. ان کو سائیکائٹرسٹ چاہیے, یہ ابھی تک اس غم سے نہیں نکل سکے جو ان کا بچپن نے ماں نے پال کے ان کو پیش فرمایا ہے. اماں بھی اس ٹراما کی شکار ہیں, اور آگے وہ شکار انہوں نے بچوں کو دے دیا. اب اس کے اندر واپسی کا راستہ نشتہ, واپسی کا راستہ ایک ہی ہوگا, اور اس کو کہیں گے CBT, کوگنیٹیو بیہیویورل تھیراپی, جس سے کہ وہ اپنے سارے بچپن کو ری لیو کر کے دوبارہ صحت کی طرف جائیں گے. حضور تسبیح کیا پڑھیں؟ بلال بھائی ابھی پچھلی کال میں بھی صحت کا جو امراض کا مسئلہ اس کے لیے تسبیحات بہت زیادہ ہیں, لیکن میں جو سب سے بہتر سمجھتا ہوں ایک تو یہ اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, اور اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ شفا کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے. جو بندہ کثرت سے سورۃ فاتحہ پڑھے, اور یہ جو تسبیح میں نے پڑھی ہے یہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں مل جائے گی, یہ سرچ کریں گے نیٹ سے مل جائے گی. اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے, اس میں اللہ کو اس کے شافی ہونے کا واسطہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ شفا دینے والے ہیں. حتیٰ کہ انبیاء کہتے ہیں کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا آپ دیتے ہیں. تو یہ تسبیح کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور شفا دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانی